تو ایک تو گزشتہ زندگی کے بارے میں انسان محاسبہ کرے، سوچے. ظاہر بات ہے جب ہم اپنی گزشتہ زندگی کے اوراق کو پلٹ کر غور سے دیکھیں گے تو ہم میں سے شاید ہر کسی کو احساس ہوگا کہ جس طرح مجھے زندگی گزارنی چاہیے تھی اس طرح میں نہیں گزار سکا. بہت سارے وہ کام جن سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، قرآن مقدس اور دین نے منع کیا تھا، اور میں جانتا تھا. لیکن اس کے باوجود میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور مجھ سے بہت سارے ایسے کام ہو گئے. اب انسان پر شرمندگی طاری ہوگی، ندامت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، اور ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے ندامت کے کچھ آنسوں میں آ جائیں اور اس ندامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالی سے معافی چاہے. اللہ بہت معاف کرنے والے. خود ارشاد فرمایا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے میری نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیا کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. www.dasquran.com. آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی یہ شان ہے تو اب بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا انیبوا الی ربکم، واپس لوٹو اپنے رب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری شروع کرو. اور لوٹنے میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں جلدی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، کہ اچانک عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، بے شعوری میں عذاب آ جائے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت، شرمندگی کے آنسو پیش کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پر بھروسہ کر کے عہد کرے اللہ سے کہ پروردگار جو کچھ ہو گیا آپ معاف کر دیجئے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، آپ مدد فرمائیے، میں انشاءاللہ آئندہ آپ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا. اور اگر کسی کا کوئی حق ہے اس حق کو ادا کرے. ادا کرنے کی چیز نہ ہو بدلہ دے، بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. جیسے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کی مبارک زندگی کے اخیر میں، جب آپ نے صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی وہ آج مجھ سے بدلہ لے. چند بار ارشاد فرمانے کے بعد ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ آپ نے چھڑی سے مجھے مارنا تو وہ نہیں کہلائے گا، سب بندی میں وہ کچھ آگے پیچھے، تو چھڑی سے آپ نے آگے یا پیچھے کر لیا، تو اسی کو انہوں نے اس موقع پہ پیش کیا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام تکلیف کی حالت میں ہیں لیکن فرماتے ہیں او بدلہ لے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کی طرف سے وہ معاملہ پیش ہوا تھا میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن مبارک پر پیراہن مبارک. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فوراً اپنے جسد اطہر سے اس مبارک کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا آؤ بدلہ لے لو. وہ صحابی آئے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے
جسد اطہر کو بوسہ دیا، چمٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میرا مقصود بدلہ لینا نہ تھا، بلکہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ کے بدن اطہر کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، شاید جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بندہ اپنے آپ کو پیش کر دے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بالکل ظاہری اعتبار سے اس کی وضاحت شرعی نہیں آیا کہ میں پہلے کچھ آفسر تھا، وہ اس میں جو ہے کچھ غلط طریقے سے پیسے اس کے پاس آ گئے تھے، بہت انتہا سے زیادہ شرمندہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جن کو ان کو واپس کر دو۔ 10-15 دن کے بعد پھر اس نے فون کیا، پھر میرے پاس آ گیا کہ بھائی جن تک میں پہنچ سکتا تھا ان تک میں پہنچ گیا۔ اس میں ان کے کچھ ماتحت تھے، ان کے ساتھ تو میں نے معاملہ صاف کر دیا، لیکن اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بھی میں جانتا بھی نہیں اور جن تک میری رسائی ممکن ہی نہیں، اس کے بارے میں کیا کروں میں؟ اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر اس کو مسئلہ بتا دیا گیا، اس نے حساب یہ لگایا تھا کہ 2 لاکھ کچھ روپے ابھی ایسے ہیں جو اس معاملے میں میرے پاس آ گئے ہیں، اور اسی وقت بیچارے نے کوئی ترتیب بنا دی اور خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر کسی کا کوئی حق ہو جانی اعتبار سے بدلے کے لیے پیش کرے، معافی مانگے، مالی حق تو فوراً ادا کر لے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھائی جس کسی کے ذمے اس کے کسی بھائی کا کوئی حق ہو، مالی جانی کسی بھی اعتبار سے، اس کو چاہیے کہ بس فوراً ادا کریں اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار و دراہم مال دولت نہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں لے کر حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں تھی ہی نہیں یا ختم ہو گئی، ابھی اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کیے ہو گئے، تو ان اہل حقوق کے گناہ جو ہے اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ اسی لیے ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ نادار۔ عرض کیا من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس مال دولت نہ ہو۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرمایا نہ، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس طرح طرح کی نیکیاں، نمازوں کا ذخیرہ، روزوں کا ذخیرہ، تلاوت کا ذخیرہ، صدقات و خیرات کا ذخیرہ، علمی خدمات کا ذخیرہ، طرح طرح کی نیکیاں ہیں، طرح طرح کی نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ کل جب میدان محشر ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا جس کو یوم الدین کہا گیا، بدلے کا دن، تو یہ سارے اہل حقوق آئیں گے، اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس کی ساری نیکیاں ان اہل حقوق کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ یہ نیکیوں کے انبار کے ساتھ جانے والا بندہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ حضرات کی بھی، ساری امت کی ایسی مفلسی سے حفاظت فرمائے۔ www.darsequran.com